نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بہ قدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے طوفان نوح کا ذکر کیا تھا، جس وقت قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر عروج پر پہنچ گئی اور نوح علیہ السلام کی دعوت ان کے لیے کچھ کام نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اب تم کشتی بناؤ اور اس کشتی کے ذریعے ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے جو وڈیرے تھے، سردار تھے، جب وہاں سے گزرتے تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا تو نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا حتیٰ اذا جاء امر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وفارت النور، حکم کیا آیا کہ اب طوفان شروع ہونے والا ہے، اب ان کے لیے عذاب شروع ہونے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا لی تو طوفان جب شروع ہوا تو ایک تنور تھا۔ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوفہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے نا گھر تھا، وہاں اس کے قریب ایک کنواں تھا یا مسجد تھی، اس کے قریب ایک کنواں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذاتی کنواں تھا، اس سے پانی ابلا اور پھر پوری زمین سے پانی نکلا، اور وہ پانی بھی بہت زیادہ آیا اور آسمان سے بھی پانی جو ہے نا وہ بارش کی شکل کے اندر آیا۔ اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ زندگی میں نہ پہلے کبھی اتنی بارش ہوئی اور نہ بعد میں کبھی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ سورۃ قمر کے اندر ذکر فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ، کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، وہاں سے پانی وہ بہت زیادہ بہہ کر آیا، ٹوٹ کر پانی آیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ، اور ہم نے زمین کے چشمے کھول دیے، تو جس کی وجہ سے آسمان کا پانی اور زمین کا پانی جب آپس میں ملا تو وہ بہت زیادہ پانی تھا، تو اور وہ طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو آگے فرمایا کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ جب طوفان شروع ہو تو کشتی میں جب لوگ سوار ہونے لگیں تو آپ نے ایک ایک جوڑا جانوروں کا بھی اس میں سوار کر لینا ہے، جن جانوروں کی ضرورت تھی، جو بعد میں زندہ رہنا ان کے لیے ضروری تھا، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سوار کرایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان کے جن کے اوپر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لے آئیں گے، ان کو چھوڑ کر باقی سوار کر لو، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ اب یہ کتنے لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے؟ بعض روایات سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ 80 لوگ تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں، اور بعض سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ 72 لوگ تھے، کم و بیش اتنے ایک لوگ تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قلیل سے ذکر فرمایا، اللہ قلیل یعنی تھوڑے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ کشتی اللہ کے نام سے چلنے والی ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، یعنی ان کشتی والوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، ان کشتی والوں کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرمائی، ان کے اوپر رحم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری صفت بھی جو قہاریت والی تھی وہ کافروں کے لیے تھی کہ اب کافروں کے اوپر طوفان آیا۔ وہی تجری بہم، اب یہ کشتی چل رہی ہے، چل تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان میں وہ چل رہی تھی، تو اتنی بڑی موجوں کے درمیان میں کشتی کا چلنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، نوح علیہ السلام جب کشتی چلنے لگی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا، جس کو یام بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا نام اس کا کنعان ہے، تو اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کے ساتھ نہ ہو، آج کافروں کے لیے اچھا دن نہیں ہے، آج تو کافروں کے لیے بربادی
کا دن ہے، لیکن چونکہ اس بیٹے کے اوپر، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اوپر بھی دل پر مہر لگ چکی تھی، یہ بھی کافروں میں سے تھا، لیکن اس بات کا نوح علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے جس وقت یہ بات کہی تو بیٹے نے یہ کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤں گا، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کا سہارا لے لوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ جو امر ہے، اس امر کے سامنے کوئی چیز بھی آپ کو بچا نہیں سکتی۔ آج کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے کسی کو نہیں بچا سکتی، ہاں وہی بچیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کشتی والوں پر ہوئی۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں، وحال بینہم الموج، ایک موج آئی اور اس موج کے اندر بہہ گیا، غرق ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو یا تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرا بیٹا کافر ہے، یا پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک امید تھی شاید کہ اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں، ممکن ہے میرا یہ بیٹا بچ جائے، ممکن ہے کہ میرا یہ بیٹا ایمان لے آئے۔ تو لیکن اس کے مقدر کے اندر ایمان چونکہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ غرق ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کتنے دن کشتی میں رہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کشتی کے اندر جو لوگ رہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اس کے بعد پھر یہ طوفان ذرا تھمنے میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ اپنے پانی کو نگل جا، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تھم جا، وغیض الماء، پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، قصہ تمام ہو گیا۔ قصہ تمام کیا ہو گیا کہ کافر کوئی بھی اس زمین کے اوپر نہ بچا، سارے کے سارے کافر غرق ہو گئے۔ واستوت علی الجودی، وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری، جو شمالی عراق کے اندر پہاڑ ہے، جو کردستان اور آرمینا کے درمیان میں جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کا ایک جز ہے، اس کے اوپر جا کر یہ کشتی ٹھہری۔ واستوت علی الجودی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقیل بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے کوئی رحمی نہیں ہے، ظالم قوم کے لیے کوئی جو ہے نا یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی، آسمان بھی اللہ تعالیٰ کا، یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی، عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں رہنے کا موقع دیا ہے۔ اب اگر انسان اپنے رب کی نافرمانی کرے، دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی نوکر، کوئی ملازم اپنے مالک کی نافرمانی کرنے والا ہو تو وہ مالک اس کو گھر میں نہیں رہنے دیتا۔ تو یہ قوم ایسی تھی، 950 سال تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے کی، لیکن قوم نے کچھ بھی نہ مانا۔ قوم جو ہے نا وہ اپنے غلط عقیدوں پر ڈٹی رہی، اپنی بت پرستی پر ڈٹی رہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی زیادہ تبلیغ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمان رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے غرق کر دیا کہ ان کو زمین پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔